ورحمۃ اللہ۔ معراج صاحب یہ بڑی اچھی آپ نے تشریح کی ہے، یہ جو دعوت القرآن جلد دوم کی کچھ پیجز آپ نے بھیجے ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں۔ یہ محمد حنیف صاحب نے بہت ہی ظلم اور زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اور مکس کر دیا ہے حق اور باطل کو، مکس کرنے کا گویا حق ادا کر دیا ہے، یقین کیجیے۔ اور بالکل وہی کام کیا ہے جو اس سے پہلے احمد بن حنبل کے ذریعے شیطان نے کیا تھا کہ 5-6 صحیح باتیں بیان کی اور بیچ میں ایک یہ مشرکانہ بات بھی بیان کر دی کہ ملک الموت کے روح قبض کرنے اور اس کے بعد ان جسموں کے اندر، ان قبروں کے اندر لوٹانے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو وہ ایمان کا مسئلہ انہوں نے خود بنا دیا۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ایمان لاؤ کہ زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن روحوں کو ان جسموں میں اور خلق جدید ہوگی کہ یہ ان جسموں کو دوبارہ بنایا جائے گا، نئے سرے سے بنایا جائے گا، اور روحیں جو اوپر برزخ میں ہیں وہاں ان کو جسم ملتے ہیں حسب حیثیت، اور قیامت کے دن ان روحوں کو ان جسموں کے اندر بنا کے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ ایمان ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ تو اس کو بدل دیا احمد ابن حنبل نے، اور پھر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور موجودہ جتنے مسالک پائے جاتے ہیں سب نے اسی کو لیا ہے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کو پیچھے کر دیا اور اپنے اکابرین کے عقیدے کو آگے کر دیا۔ بالکل وہی چیز ہوئی ہے اسی توحید کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت کے اندر۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا، 30 سال بعد، 35 سال بعد تو کھل کے سامنے آ گیا حنیف صاحب، اور انہوں نے ایمان عقیدے کو بالکل بدلی کر کے رکھ دیا۔ یقین کیجیے جس شرک کی جڑیں کاٹ دی تھیں اللہ کے اس بندے نے، قرآن حدیث کے دلائل سے دروازے بند کر دیے تھے، ان دروازوں کو پھر کھولا ہے محمد حنیف نے، اور سجدہ تعظیمی کا شرک لا کے اور یہ کہنا کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا، اللہ کی رضا ہے۔ اور دیکھو یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ بے ایمان کیا تجھے کہا جائے، وہ کیسے اعتراض کرتے اللہ کے سجدے کے؟ وہ تو اللہ کو سجدہ کیا تھا انہوں نے۔ تو کس طرح کے الفاظ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اس سے پہلے عبداللہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا تھا، حالانکہ وہاں انہوں نے راستہ کھولا تھا تھوڑا سا اور کہا کہ یہ لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہ لغوی معنوں میں ہے، یہ سجدہ معروف سجدہ جو ہتھیلیاں ٹیک کے کیا جاتا ہے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو ہر شریعت میں حرام ہے، شرک ہے، خارج از امکان ہے، یہ الفاظ ہے وہاں۔ اور جو چیز وہاں خارج از امکان تھی آج ان کا عین ایمان بن گیا ہے، اور کس سہانے انداز سے، ظاہر بات ہے اللہ نے جو صلاحیت دی تھی لکھنے کی، بولنے کی، اس کو اللہ کی کتاب کے خلاف یہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ موقع ضرور ہے، یہ اللہ کی مشیت اس انداز سے تو ضرور ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہیں ڈھیل دی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کی رضا ہے اس کے اندر اور اللہ کا حکم ہے، یہ بالکل بات بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا فریب ہے، اور یہ انہی کا حکم ہے، انہی کی رضا ہے، انہی کی رضا حاصل کرنے کے لوگ اسی سجدے کو ثابت کر رہے ہیں، جس طرح ہر دفاع کرنے والا اپنے امیر کا دفاع کرتا ہے اور ان کی وکالت کرتا ہے۔ بہرحال یہ موقع ہے، کل قیامت کے دن یہ برے پھنس جائیں گے، اور دنیا میں بھی یقین کیجیے یہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ان مسلک پرستوں کا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ بتاؤ تم اپنا پہلے فیصلہ کرو اپنے گھر کا، کہ جس طرح وہ کل پرسوں کسی بندے نے جب یہ ٹویٹ کیا، یہ کوئی ریمارکس یہ کسی جگہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو ایک کشمیری نے آگے سے جواب دیا پہلے خود تو آزادی حاصل کر لو پھر ہماری بات کرنا۔ تو اسی طریقے سے یہ مسلک پرست ان کو کہیں گے پہلے اپنا تو فیصلہ کر لو، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو ایمان ان کا چونکہ خراب تھا اس وجہ سے انہوں نے اسی طرح تفسیر کر دی۔ یہ تفسیر کھل کے سامنے آ گئی ہے لوگوں کے سامنے۔ تو جس طرح محمود الحسن کی تفسیر میں سے شرک کی نشاندہی کی جاتی ہے، تفہیم القرآن میں نشاندہی کی جاتی ہے، ڈاکٹر اسرار کے شرک کی نشاندہی کی جاتی ہے، طاہر القادری کے، طارق جمیل کے، تقی عثمانی کی شرک کی نشاندہی کی جاتی ہے، اسی طرح محمد حنیف کی جو دعوت القرآن تفسیر ہے جلد دوم، اس کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پوری طرح یہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب لائبریریوں میں جہاں ان مشرکانہ تفاسیر کو رکھا جائے گا وہاں دعوت القرآن کو بھی رکھ دیا جائے گا، اور حیرت کی بات ہے اس کا نام انہوں نے دعوت القرآن، اس میں قرآن کی دعوت ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے کہ کفر شرک اس کے اندر، ابن کثیر کی دعوت اس کے اندر ڈال کے اور مشرکانہ تفسیر اس کے اندر ڈال کے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس دعوت کا زور ہی آپ نے توڑ دیا، ایمان اور توحید کی بنیاد کو پھیڑ دیا آپ نے۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اب یہ مومنوں کی جماعت کے امیر رہنے تو کیا ان کے مقتدی اور ایک عام رکن کی حیثیت بھی ان کی نہیں رہی ہے،
کہ شرک جس کے اندر آتا ہے وہ مومنوں کی جماعت سے سبیل المومنین سے خود ہٹ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جانے دیتا ہے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اور اس کے آگے مالک جہنم رکھتا ہے جو بری جگہ ہے، اس کے اندر ان کو جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مومن بھائیوں کو اس سے بچائے، اور جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آنکھیں کھولنے کی، مرنے سے پہلے آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو مر گئے وہ تو مر گیا، وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، لیکن جو ابھی باقی ہے ان کے لیے موقع ہے۔ للہ غور کرو میرے بھائیو، ایمان کی طرف واپس لوٹو۔